اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ ہم لوگ جو ہے وہ سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 82 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، آج ہم شروع کریں گے بات آیت نمبر 83 سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ عہد بیان کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کا پریویس ہم سے پہلی سابقہ امت مسلمہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اب یہ عہد یاد رکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے اندر بھی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان نہیں کی کہ آپ اسے پڑھیں اور کہیں کہ دوسروں پر کیسے فٹ آتی ہیں، بلکہ ہم نے یہ آیات پڑھنی ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں ہم تو اس کے زمرے میں نہیں آتے۔ تو اب یہ عہد یاد کرو، اور عہد کی سب سے پہلی شک کیا ہے کہ تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ کل جو پروگرام ہوا نا اس پر اسلام پہ بات ہوئی۔ میں نے اسلام کا کوئی رکن بیان نہیں کیا، اسلام کا کوئی حکم بیان نہیں کیا، اسلام کے بارے میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی۔ بنیادی باتوں کو موضوع بنایا، بالکل بنیادی باتیں کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ نے کہاں جانا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس بات کو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک انسان کے پاس اس کے بیسک کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے، انسان یہ سمجھ ہی نہیں سکے گا کہ عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی کیوں کرنی ہے اور کسی کی کیوں نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیں جتنے بھی مذاہب ہیں بنیادی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کو ایک ہی مانتے ہیں، آگے انہوں نے شبیہ بنائی ہوئی ہیں، شبہات چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ بھئی یہ ایسا، اگر اللہ تعالیٰ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، اس میں بھی اللہ ہو سکتا ہے، اس میں بھی اللہ ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے تو اس میں بھی اللہ ہے۔ مانتے وہ اللہ کو ایک ہی ہے کسی نہ کسی فارم میں، آگے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جزویات بنائی ہیں۔ اب مسلمان، اللہ تعالیٰ نے جو بھی مسلمان امت پہلے گزری ہے، جو ابھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ حکم دے رہا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم عبادات کو محدود کر دیتے ہیں کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اچھے کام کرنا عبادت ہے، تو ایک انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، عبادت سے مراد کیا ہے؟ کہ نمازیں پڑھنا عبادت ہے؟ کیا زکوٰۃیں دینا عبادت ہے؟ کیا روزے رکھنا عبادت؟ اگر یہی عبادتیں ہیں تو یہ تو پہلے ادیان میں بھی تھی، تو ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ تو جب تک ہم دین کو اس کے پراپر کانٹیکسٹ میں نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم دین کا مقصد نہیں سمجھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو نہیں پہچانیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہم سے پہلی امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ عبادت یعنی پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جاؤ، اپنی زندگی کے جو بھی آپ کے ذاتی پہلو ہیں یا جو بھی آپ کے اجتماعی پہلو ہیں وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ قرآن میں 4 مقامات پر والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم آیا۔ قرآن میں تو ایک بھی بار آ جائے تو کافی ہے، تو 4 بار کیوں؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ سمجھ لیں کہ جو بھی ہے اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ماں باپ کی حیثیت بالکل وہی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی جاب کر لی ہے، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ یہ سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ جو کچھ بھی اپنی زندگی میں کرتے ہیں ان کی امیدیں آسیں جو ہے، امید اور آس جو ہے وہ اولاد سے لگی ہوتی ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ اگر یہ محبت اولاد اور والدین کی نہ رکھی جائے تو اس دنیا میں کوئی بھی بچہ جو ہے نا وہ زندہ نہ بچے، یا اگر زندہ بچ جائے تو اچھی پرورش نہ اس کی ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام ہی ایسا بنایا۔ تو اب اولاد تو اپنی اس سے گزر آئی جس سے اس نے گزر کے آنا تھا، اب آگے ان پہ آگے ذمہ داری ماں باپ کی۔ اب ہم جنرلی یہ دیکھتے ہیں، اور ہم یہاں پر تو ایک بڑا ہی افسوسناک معاملہ ہے نا، یہاں پر تو یہ ہے کہ 18 سال کے ہوئے تو کون باپ تو کون ماں، تو بھاڑ میں جاؤ، میں جانوں اور میری دنیا جانے، یعنی کہ بالکل جو ہے تہس نہس کر دیا گیا اس نظام کو۔ اسلام شروع سے ہی اس چیز کے اگینسٹ میں ہے، اسی لیے کہ اسلام میں انڈیویجویلٹی نہیں پائی جاتی۔ اسلام میں تصور جو ہے معاشرے کا وہ سنگل پرسن پر نہیں ہے، فرد واحد پر نہیں ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر بھیجا جب حضرت آدم علیہ السلام کو، تو ساتھ کون تھی؟ اماں ہوا، اکیلے نہیں آئے. اور اس کے بعد جو بھی نسل چلی وہ ہمیشہ دو پہ ہی چلی، ایک میل ایک فیمیل، ایک میل ایک فیمیل. اسلام اس بات پہ بالکل کلیئر ہے کہ اسلام میں انڈیویجویلٹی نہیں ہے، اسلام میں ڈویلٹی ہے. جب آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ اسلام میں انڈیویجویلٹی نہیں ہے، ڈویلٹی ہے، تو اس میں جب ہم لوگوں کے جو بھی رول ہیں اس کو سمجھیں گے تو ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ آخر اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کس قسم کا معاشرہ چاہتا ہے، اس معاشرے میں ہر انسان جو ہے اس کی کیا ویلیو ہوگی. اس میں تھوڑا سا زور اس لیے دے رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ والدین کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں بڑے زور و شور سے کہ وہ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کرو، ماں کے پیروں تلے جنت ہے، اور باپ نے جس نے باپ کو ناراض کیا اس نے گویا جو ہے اپنے سر سے اس کے جو بھی ہے الفاظ کے میرے ذہن میں نہیں آ رہے، میں غلط نہیں بولنا چاہتا. یہاں پر جو ایک چیز مسنگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ تو ہو گئے اولاد کے حقوق والدین پر. والدین کے حقوق کیا ہیں اولاد پر، یہ ایک معاملہ ہے جو بڑی مشکلوں سے جو ہے نا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جس میں بہت کم بات ہوتی ہے. بھئی ایک اولاد جوان ہو کر اپنے ماں باپ کا سہارا کیوں نہیں بنتی؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی سب سے پہلی وجہ تربیت، کہ جو انسان اپنی اولاد کو سکھائے گا وہی پلٹ کے اس کے پاس آئے. اگر اس نے اپنی اولاد کی پرورش ایسے کی ہے کہ جہاں پر اس کی اولاد اس سے تنگ آ گئی ہے تو پھر وہ اولاد تنگ ہی آ گئی. اگر اس نے اپنی اولاد کی پرورش ایسے کی ہے جیسے وہ باقی، جیسے خاص طور پہ یہاں رہنے والے دیکھتے ہیں کہ بچیوں کو 4 5 7 8 سال کی عمر میں کسی چیز سے نہیں روکتے ہیں، جو مرضی پہنے، جو مرضی کہیں، جہاں مرضی جائیں، اور پھر جب وہ 14 15 سال کی ہو کے وہی کپڑے پہنتی ہے تو ایک دم غیرت جاگ جاتی ہے، مسلمانی جاگ جاتی ہے انسان کے اندر سے. تو پھر تو وہ یہی ہو کہ آپ نے شروع میں دھیان نہیں رکھا، پھر جب ان کی باری آئی سب کرنے کی، اب آپ کی غیرت جاگ گئی، اب آپ کو غصہ آنے شروع ہو گیا، تو پھر اس طرح تو کام نہیں چلتا. یہ بیلنسڈ معاملہ رکھنا پڑے گا. اور ایک تیسرا سب سے مشکل مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے جب بچوں کی ہو جاتی ہے شادی. یہ معاملہ ہوتا ہے سب سے مشکل دونوں کے لیے. اور وہ جو نیا رشتہ ہوتا ہے، نئی نئی جوانی ہوتی ہے، وہ جو وہاں پہ نخرے ہوتے ہیں، وہ ماں باپ تو بوڑھے، انہوں نے تو ساری عمر سکھایا ہی ہے اور انہیں بڑھاپے میں بھی سکھانا ہی ہوتا ہے. اب یہاں پر وہ بیلنس رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی خدمت کرو یا کوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب ہی حکم دیا ہے والدین کے ساتھ احسان. احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کریں آپ کو برداشت کرنا پڑے گا اور آپ کو ان کے ساتھ اچھا ہی کرنا پڑے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ والدین کے چکر میں دوسرے لوگوں کے حقوق مارنے شروع کر دو. ہمارے پاس یہ چیز سمجھانی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، ہمارے پاس یہ چیز سمجھنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ باپ نے کہا ہے تو پیسے بھی خرچو، ماں نے کہا ہے تو پیسے بھی خرچو، ماں نے کہا یہ بھی کر دو، یہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ کرنے کے چکر میں جو آپ کے اپنے بچے ہیں آپ ان کے حقوق مار دیں. ایسا نہ ہو کہ یہ کرنے کے چکر میں جو آپ کے بیوی کے حقوق ہیں وہ مر جائے، کیونکہ قیامت والے دن اس کا بھی جواب دینا ہے. تو احسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کہیں سچ ہے، وہ جو کہیں صحیح ہے. احسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی کہیں برداشت کرو، سٹل ان کے ساتھ نیکی کرو. ہمارے ساتھ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب والدین کے حقوق پہ بات آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے بعد ساتھ ہی حکم دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. تیسری چیز، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو. والدین کے بعد جن سے سب سے مشکل نیک سلوک کرنا ہوتا ہے وہ رشتہ دار ہوتے ہیں. بھئی آپ رشتہ داروں سے سونا بھی بن کے دکھا دو، کہتے پھر کون سا احسان کر دیا اگر بن گئے تو؟ ہمارا بھی حق ہے اگر تم نے کچھ کیا ہے تو. آپ نہیں خوش کر سکتے انہیں، آپ کچھ بھی کر دیں، آپ سونے کے بھی بن جائیں، انہیں کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے احسان قرابت داروں کے ساتھ بھی کرنا، اور یتیموں کے ساتھ بھی، والیتامى والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ بھی. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو، یعنی امر بالمعروف کرتے رہو، نیکی کا حکم دیتے رہو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. نماز اور زکوٰۃ یہ دو چیزیں، یعنی پریئرز اور چیریٹی، یہ دو چیزیں ہر دین میں پائی جاتی ہیں. آپ کوئی بھی دین دیکھ لیں، اس میں ان کا ایک اپنا طریقہ ہوگا عبادت کرنے کا، نماز پڑھنے کا، ان کا ایک اپنا طریقہ ہوگا چیریٹی دینے کا، کچھ بھی کرنے کا، لیکن پائی ضرور جاتی ہے. اسلام میں اس کی اہمیت کیوں ہے اتنی؟ اگر ہم ابھی اپنے آپ سے سوال کریں کہ اسلام میں نماز کی اہمیت آخر کیوں ہے اتنی؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑی متعمدن اس نے کفر کیا؟
اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ یہ بات تو سمجھ جاتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کر، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ آخر نماز کو اتنی بنیادی اہمیت حاصل کیوں ہے۔ اگر ہم نماز کو پورے دین میں سے صرف نماز نکال کے دیکھیں گے تو پھر آپ کسی سے نماز نہیں پڑھوا سکتے، پھر وہ یہی کہے گا کیا مصیبت ہے، یہ کون سا اللہ ہے جسے 5 نمازوں کی ضرورت ہے، جب دیکھو مولوی صاحب لگے تو نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھو۔ اور آپ دیکھ لیں ہمارے بچے جب تک ہمارے کنٹرول میں رہتے ہیں ہم انہیں پڑھوا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارا کنٹرول ہوا ختم، وہ آئے اپنی مرضی پہ، تو کہتا ہے کون سی نمازیں 5 اور کون سا قرآن پڑھو تلاوت کرو، یہ کیا ہمارے ماں باپ سمجھ انہیں آتی نہیں ہے، ہمیں کچھ سمجھا نہیں سکے۔ کیوں؟ کبھی اس پہ اگر ہم غور کریں تو کیونکہ ہم لوگ دین میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے دین میں۔ ایک والد کی حیثیت سے میری کیا ذمہ داری ہے، ایک بھائی کی حیثیت سے میری کیا ذمہ داری ہے، ایک شوہر کی حیثیت سے میری کیا ذمہ داری ہے، ایک ہمسائے کی حیثیت سے میری کیا ذمہ داری، ایک امپلائی کہیں پر میں کام کرتا ہوں تو وہاں میری کیا ذمہ داری، اگر میں اپنا بزنس کرتا ہوں تو وہاں میری کیا ذمہ داری۔ جب میں یہ تمام رولز اپنے سمجھ لوں گا نا اور ان کو بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دینے کی کوشش کروں گا تو اب آئیں گی مشکلیں۔ ظاہری بات ہے جب میں صحیح کام کروں گا میں مشکلات کا شکار ہوں گا، مشکلات کا شکار بھی ہوں گا، تو اب میں کیا کروں؟ اب میں کہاں جاؤں، کس کے سامنے ماتھا رگڑوں، کہاں پہ اپنا سر پیٹوں کہ یا اللہ میں پھنس گیا، میں کیا کروں؟ تو یا اللہ تو منہ سے نکلا ہے کہ میں پھنس گیا، اب میں کیا کروں؟ اب آپ سمجھے کہ جب آپ پھنس گئے، آپ صحیح کام کر رہے ہیں اور آپ پھنس گئے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے اور آپ نے بزنس بھی کرنا ہے، آپ نے رشوت نہیں لینی ہے اور آپ نے نوکری بھی کرنی ہے، اور یہ تمام کام کرنے نہایت مشکل ہیں اس معاشرے میں۔ اب آپ پلٹتے ہیں اپنے رب کی طرف کہ یا اللہ آپ کا یہ آسرا ہے، آپ ہی مجھے اس سے نکال سکتے ہیں، میں جو کر رہا ہوں اپنی طرف سے بیسٹ کر رہا ہوں، اب جب تک آپ کی رحمت نہیں ہوگی میں اس معاملے سے نہیں نکل سکتا۔ اب دیکھیں کہ اس حالت میں جو انسان نماز پڑھے گا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ اس نے نماز کیوں پڑھنی ہے، اب وہ نماز اس کے لیے محض کھڑے ہونا، بیٹھنا اور سلام پھیرنا اور تشہد پڑھنا نہیں ہوگا، اب وہ نماز کو سمجھے گا، اب وہ یہ دیکھے گا، وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ اس نماز کے ذریعے سے میں اپنے رب کے ساتھ تعلق میں کیسے آتا ہوں۔ جب یہ بات ہو جائے گی، انسان کو عبادات کی، اس عبادت نماز کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زکوٰۃ بھی دو، چیریٹی بھی دو۔ اب پھر وہی بات آ گئی کہ اگر ہم پورے دین میں سے صرف چیریٹی نکال کے رکھ لیں تو لوگ تو یہی کہتے ہیں بھائی میری محنت، میری زندگی، میں نے کمایا، میں نے سیکھا، میں اور آپ کہتے ہیں 2.5% نکال کے کسی کو دے دو۔ یہ کہاں کی عقل ہے بھائی؟ یہ کون سا لاجک ہے کہ کماؤں میں، کروں میں اور اللہ کے لیے میں کسی کو 2.5% کیوں دوں بھائی؟ اب پھر وہی بات آ گئی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی نہیں جانتے، اپنے رب کو ہی نہیں پہچانتے، آپ دین کو ہی نہیں جانتے، آپ دین کی ذمہ داریاں ہی نہیں جانتے، آپ یہ جانتے ہی نہیں کہ یہ پیسہ آپ کو آپ کی وجہ سے ملا ہے، لہٰذا من فضل ربی، آپ کے رب کے فضل کی وجہ سے ملا ہے، بات ساری ختم ہو گئی۔ تو اب ایسی زکوٰۃ جو انسان یہ سمجھتے ہوئے دے کہ یہ مصیبت ہے، کیا وہ ادا ہو گئی؟ تو اگر دیکھا جائے تو یہ تو زکوٰۃ کا انکار کرنے کے باوجود وہ دے رہا ہے، تو جب آپ نے انکار کر دیا پھر آپ دیں یا نہ دیں تو برابر ہوگی بات۔ تو یہ معاملات سمجھنے بہت ضروری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عہد کیا کہ بھئی عبادت کرو صرف اللہ تعالیٰ کی، احسان کرو والدین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، لوگوں سے اچھی بات کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اب یہ معاملات اتنے آسان نہیں رہیں گے جتنے میں نظر آتے ہیں۔ پھر جب آپ معاشرے میں رہیں گے یہ سب کچھ کرتے ہوئے، پھر آپ کو کڑوی کڑوی باتیں بھی سننی پڑیں گی، پھر آپ کو جھگڑوں میں جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے خاموش بھی رہنا پڑے گا، پھر صحیح ہونے کے باوجود بھی آپ کو ایک لانگ ٹرم جسے کہتے ہیں نا دور کی نظر رکھتے ہوئے آپ کو بات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے خاموش بھی ہونا پڑے گا، آپ جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ تب تک نہیں کر سکتے جب تک دین کو اس کے صحیح پرسپیکٹو میں نہ سمجھا جائے، جب تک انسان اپنی حقیقت اور آخرت پہ اس کی نظر نہ ہو کہ مجھے جنت ملنی ہے اگر میں اپنی اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت گزاروں گا تو۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ معاہدہ ہو گیا، یہ معاہدہ ہوا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے اس سے، الا قلیلا منکم، مگر کچھ لوگ۔ ظاہری بات ہے اتنے ایسے معاملات ہوں گے جب انسان اس قسم کے معاملے میں پھنس جائے گا تو پھنس ہی گیا اس کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی پھر جانے والے۔ اچھا یہاں پہ یہ نقطہ بڑا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ تم ہو ہی پھر جانے والے؟
اب اس کے پیچھے جتنا ہم نے جتنی بھی ہسٹری پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو بھی احسانات کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی دیا، ان کے لیے من و سلوا اتارا، ان کے لیے سمندر پاڑا، اور جو سب کچھ بھی ہوا، اس کے باوجود بھی پھر گئے. کیوں؟ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جب اپنا تصور نیکی بنا لے تو پھر معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہونا شروع ہو جائے. اب میں یہ کلیم کروں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن جب دین کے معاملے میں بات آئے تو میں کہوں یار یہ والا حکم جو ہے یہ بڑا مشکل ہے، اس کو میں جانے دیتا ہوں، اور یہ والا حکم جو ہے یہ ذرا آسان سا، اس کو میں کر لیتا ہوں. اب معاملہ خراب ہو گیا، اب میں نے پک اینڈ چوز کرنا شروع کر دیا. جب میں دین کو اپنی مرضی کے مطابق بنانا شروع کر دوں گا، اپنا ایک نیکی کا تصور لے لوں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات، بہت ساری باتوں سے میں پھر جاؤں. پھر 5 نمازوں کی اہمیت میرے نزدیک کچھ نہیں رہے گی، کیونکہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں ماننے تو پھر 5 نمازوں کی اہمیت کیا رہی میرے پاس؟ جب میں نے یہ سمجھنا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس کے فضل سے ہے، تو پھر زکوٰۃ کی اہمیت کیا رہی میرے پاس؟ جب مجھے اس چیز کا شعور اور ادراک ہی نہیں ہے کہ روزے کی دین میں کیا اہمیت ہے، میں اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کروں گا، تو میں روزے کیوں رکھوں گا؟ میرے لیے حج کیا ہے؟ میرے لیے حج پہ پیسوں کا ضیاع ہی ہوگا کہ میں یہاں سے جاؤں بھی، اتنا پیسہ بھی خرچوں، وہاں پہ جا کے اتنی مشقت بھی کروں. کیا پڑی ہے؟ اس کی بجائے 2 لوگوں کا شادی کروایا تھا. کتنے غریب ہیں بیچارے، ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے گھر جو ہے وہ واٹر کولر نہیں لگا ہوا ہے. یہ پھر سارے تصورات آنے شروع ہو جائیں گے. پھر یہ نا انسان کی جسے کہتے ہیں نا اپنی دینیت جاگنی شروع ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں، اس چیزوں کے بارے میں آتا ہے ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، لیکن کچھ ہی تھے جو نہیں پھرے. اور یہ ہمیشہ کچھ ہی ہوتے ہیں جنہوں نے پورا دین جو ہے وہ تھام کے رکھا ہوتا ہے. وانتم موردون، اور تم ہو ہی پھر جانے والے. کیونکہ جب تم لوگوں اپنی نیکی کا، دین کا اپنا تصور بنا لو گے تو پھر تم لوگ اس سے پھر جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک اور چیز کا ذکر کیا کہ بھی ایک اور عہد تم سے لیا گیا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے. یعنی جو آپ جن کے ساتھ رہتے ہیں وہاں پہ قتل عام نہیں ہوگا، وہاں پہ ایک دوسرے کا آپ خون نہیں بہاؤ گے. اب یہاں اس کے بہت سارے مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب انسان گروہوں میں بٹ جاتا ہے تو پھر اس کی آپسی مفادات کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، جسے آپ جنگ کہہ لیں یا جسے آپ جو مرضی کہہ لیں. قرآن اس کے بارے میں بڑا کلیئر ہے. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان یا مومنین جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی. لا تسفکون دماءکم، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے آپس میں. یہ جو دوسرا عہد اللہ تعالیٰ نے لیا، یا اسی عہد کے آپ کنٹینیوشن سمجھو جو اللہ تعالیٰ نے لیا، اس میں سب سے پہلا حکم دیا کہ اپنے اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے کے جان کے درپے مت ہو. اب ہوتا کیا ہے، اب کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ ڈیولپ کر گئی ہے، اب قانونیت آ گئی ہے، اب جو ہے نا اگر کوئی غلط کام کرے تو وہ پکڑا جاتا ہے. ورنہ آپ آج بھی دیکھیں کہ وہ لوگ، میں کمیونٹی کا کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، یہاں پر آپ آج بھی دیکھیں کہ وہ لوگ جب وہ یہاں سے 12ویں پاس کر کے نکلتے ہیں، وہ بچے جن کو نہ ماں کا پتہ ہوتا ہے، نہ باپ کا پتہ ہوتا ہے، نہ یہ پتہ ہوتا ہے کہاں سے آئے ہیں، وہ اپنے پتہ نہیں کس کے رشتہ دار کے اگر پہلے بڑے ہوتے ہیں، جب وہ باہر نکلتے ہیں 12ویں کے بعد یہاں پہ، کیونکہ 12ویں تک تو گورنمنٹ نے سہارا دینا ہوتا ہے ان کے کھانے کا، پینے کا، میڈیکل کا، سب کچھ. تو جب باہر نکلتے ہیں 12ویں کے بعد تو سب سے پہلے ان کی کیا مصیبت ہوتی ہے، کیا مشقت ہوتی ہے ان کے لیے؟ مجھے میں کھاؤں گا کہاں سے، میری میڈیکل کا کیا ہوگا، میں نے گاڑی بھی لینی ہے، میں نے گھر میں بھی رہنا ہے. اب وہ کیا کرے گا بندہ؟ اب وہ بندہ ڈھونڈے گا شارٹ کٹس، میں کیا کروں. اور وہ شارٹ کٹ کیا ہوگا؟ وہ شارٹ کٹ ڈیفینیٹلی کوئی غیر قانونی راستہ ہوگا کہ جلدی پیسے ہو جائیں. اب پیچھے سے اس کی وہ یہ ہوئی ہے. اب جب وہ ان شارٹ کٹس میں آتا ہے تو اب وہ اپنے مفاد کے لیے اپنے ساتھ رکھتا ہے ویپنز. کوئی چھری رکھ لے گا، کوئی گن رکھ لے گا، کوئی جو بھی اسے میسر آ جائے. اور آپ کو پتہ ہے جسے جو چاہیے وہ یہاں پہ مل جاتا ہے. اور جب یہ چیز میسر آ جاتی ہے تو انسان، اب حالانکہ اس معاشرے میں بھی ہم بات کریں جہاں پہ چھپا نہیں رہتا، اس معاشرے میں بھی وہ اپنے مفادات کے لیے جہاں پہ اس کو پتہ لگے کہ میں یہاں پکڑا جاؤں گا یا مارا جاؤں گا، پھر وہاں پہ شوٹنگ ہوتی ہے، لوگ مرتے ہیں. اب اسی چیز کو سمجھیں کہ یہ تو آج کا معاملہ ہے. اس وقت کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس وقت بھی یہی ہوتا تھا کہ جب مفادات پہ زک پڑی تو اب شروع ہو گیا جنگ، اب شروع ہوگی لڑائی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دیکھو آپ لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو، یہ خون خرابہ جھگڑا لڑائی میں نہیں پڑنا ہے آپ نے. اور اس کے بعد اب ان کے ساتھ ایک اور معاملہ تھا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی تم نکالو
اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، اور ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا مانتے ہوئے، یعنی اپنے پورے قول و قرار کے ساتھ۔ اب ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے فتح کر لیا فلسطین۔ جب انہوں نے فلسطین فتح کر دیا تو اب یہ لوگ 12 قبیلے تھے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ مل جل کے رہتے، آپس میں جو ہے وہ جو بھی انہیں کام کرنا تھا آپس میں مل کے ایک حکومت بناتے، لیکن یہ 12 لوگ تھے، انہوں نے بنا لیا اپنے 12 حکومتیں۔ 12 حکومتیں بنانے کے بعد ان میں جڑو ہو گئے لڑائی جھگڑے۔ اب لڑائی جھگڑے بھی ایسے شروع ہو گئے، ایک دوسرے کو قتل کرتے اور وہاں سے نکال دیتے۔ اب جب وہ بندے وہاں سے نکلتے، ایک قبیلے والے جب وہاں سے اپنی جگہ سے نکلتے، وہ جا کے کہیں اور سیٹل ہوتے، ظاہری بات ہے کیا کریں گے۔ اب وہ جب جا کے کہیں اور سیٹل ہوتے، کسی اور ملک میں چلے جاتے، تو وہاں پہ انہیں وہ کفار جو تھے اس ٹائم کے کفار، وہ انہیں بنا لیتے غلام یا انہیں بنا لیتے قیدی۔ اب جب انہیں پتہ لگتا کہ ہمارے فلانے قبیلے والے بھائی جو ہیں وہ قیدی بن گئے، تو پھر ان کی دینت یاد آتی، پھر مسلمانیت جاگ جاتی ہے، کہتے او ہو یہ کیسے ہو گیا، یہ تو بڑی غلط بات ہے، یہ تو ہماری غیرت ہے اور فلانا، جیسے آج کے ٹائم میں ہوتا ہے نا۔ اب پھر یہ کیا کرتے، اب یہ پھر جاتے وہاں پہ اور فدیہ دے کے انہیں چھڑا لیتے، اور چھڑانے کا وجہ کیا بیان کرتے کہتے دیکھا ہماری شریعت میں یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارا بھائی کسی دوسرے کے پاس غلام ہے تو اسے پیسے دے کے چھڑا لو۔ اور بھائی تمہاری شریعت میں تو شروع سے یہ تھا کہ تم نے تو ایک دوسرے سے جنگ ہی نہیں کرنی، یہ تم لوگ مانتے نہیں ہو، جزوی اطاعت کرتے ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو، جب آپ نے 12 قبیلے بنا لیے، 12 حکومتیں بنا لی، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کو گھروں سے نکال دیتے ہو، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، ان پہ چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ، وان یاتوکم اسارا، اور اگر کوئی قیدی بن کر آئے تمہارے پاس، تفادوہم، تو فدیہ دے کے انہیں چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو بات بیان کی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ ان آیت میں بیان کر دی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک یونیورسل ٹروتھ بیان کر رہا ہے، ایک یونیورسل مورل لیسن اللہ تعالیٰ اس کے بعد بیان کر رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ان کا وہ عمل تھا، وہ جو کرتے تھے، اب ایک مخصوص عمل تھا، اب اللہ تعالیٰ ایک جنرل بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو نہیں ہے کوئی اس کی سزا جو یہ حرکت کرتے ہیں تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی کی زندگی میں، یعنی کہ تم جو آدھی بات مانتے ہو کتاب کی، آدھی کو نہیں مانتے ہو، تو اس کے علاوہ تمہارے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم دنیا میں ذلیل اور خوار ہو گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، پھیر دیے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے شدید ترین عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ اب آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ آج کے مسلمان کا طرز عمل کیا ہے؟ وہ قرآن لیتا ہے، جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا، چوز کرے گا یہ آسان ہے، 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 یہ کر لیا، جو مشکل ہے اس کو چھوڑ دیا کہ اس پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، معافی مانگیں گے۔ اب جب انسان کا یہ طرز رہتا ہے، اب ایسا انسان جب ملازمت پیشہ ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ جب وہ جاب کر رہا ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یار ساری دنیا تو لیتی ہے رشوت، میں نے لے لی تو کون سی قیامت آ گئی۔ اگر وہ کاروبار میں ہوگا تو کیا کرے گا؟ یار ساری دنیا تو کرتی ہے سود کا کام، اگر میں نے سود دے دیا، میں نے سے جھوٹ بول دیا، میں نے سے فراڈ کر لیا تو کون سی قیامت آ گئی۔ اور اگر ہم ایک اور طبقے کی طرف دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو پائی جاتی ہیں، جو برائیاں پائی جاتی ہیں، جو چور ہو، ڈاکو ہو، یا جو بازار میں بیٹھنے والی خواتین ہوں، ان کے پاس بھی ایک اپنا اسی کا تصور ہوتا ہے کہ کیا کریں، ہمارا دھندا ہے، اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، مزاروں پہ جا کے دھمالے ڈال لیں گے یا اپنی طرف سے جو ہے وہ چیریٹی کر دیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ کس خوبصورتی سے شیطان نے انسان کے لیے برائی کو حلال کر دیا، اور اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انسان نے اپنے لیے قرآن میں سے کچھ چیزوں کو حلال کر لیا اور کچھ چیزوں کو حرام ہی رہنے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ جب تم ایسا کرو گے، اور جب ہم سے پہلے والی امت مسلمہ نے ایسا کیا تھا تو ان پر کیا ہوا تھا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، تو ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی تھی،
اور آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم نے کہیں کسی ایڈوانس کنٹری میں جانا ہے نام نہ لیتے ہوئے، تو وہ سب سے پہلے تو مسلمان دیکھ کے ان کا ماتھا ٹھنکتا ہے، تم آئے کیوں، کیا چاہیے ہے، کیا کام ہے، کیا کرتے ہو؟ اور اگر آپ وہاں پر چلے بھی گئے ہیں تو اس کے بعد جن نظروں سے ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ تھرڈ کلاس لوگ، داڑھی والا تو وہ تو پھر سونے پہ سہاگا ہوتا ہے نا، کہ یہ تھرڈ کلاس لوگ، جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ، انہیں سوائے اپنے دین کے اور کچھ سوچتا نہیں ہے، عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، انہیں فلانی چیز، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم اپنی طرف سے بیان کریں۔ اگر ہم مسلم ممالک میں دیکھ لیں تو وہاں پر کیا حال ہوتا ہے؟ یہ تمام معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تمام معاملات اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں غیر مسلم کہے، ہم لوگ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ تم دین پہ عمل نہیں کرتے ہو، اور ہم لوگ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں پوری طور پہ مسلمان کہے کہ یہ دیکھو کیسا فنڈامنٹلسٹ مسلمان ہے کہ جو بھی اسلام کی بات ہوتی ہے مانتا ہے۔ جو دھوبی کا وہ کتا کہتے ہیں، ہم کتا ہی کہہ دیتے ہیں، وہ جو ہوتا ہے نا، جو آپ کشتیوں میں سوار ہوتا ہے نا دو میں، وہ کبھی کامیاب نہیں۔ اور آج ہمارا معاملہ یہی ہے کہ دین ہمارا عربی میں ہے، سیکھنی ہم نے انگریزی ہے، کام ہم نے جو ہے وہ اپنی مرضی کے کرنے ہیں، حلال حرام کا ہم نے خیال نہیں رکھنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے ایکسپیکٹ کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہم نے ایکسپیکٹ یہ کرنا ہے کہ ہم پہ کوئی مصیبت نہ ہے، ہم پہ کوئی مصیبت نہ ہے، ہم پہ کوئی مشکل نہ ہے، ہمارے بچے ہمارے تابع دار ہیں، ہم نے جو کام کیا، ہم جو نوکری کر رہے ہیں، جو کمائی ہے نا، اس میں برکت رہے۔ یہ نہیں ہوتا، ایسے نہیں چلتا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیں، آپ دنیا کو دھوکہ دیں، اور پھر آپ سمجھیں کہ او میرے سارے کام بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ کبھی بھی نہیں ہو۔ یاد رکھیں، پیسہ جو ہوتا ہے نا، پیسہ خوشی کی علامت نہیں ہوتا۔ پیسہ بہت سارے کے بعد بہت سارا پیسہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ عموماً وہ جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ ذہنی مصیبتیں، سب سے زیادہ ذہنی تکالیف انہیں کو ہی ہوتی۔ رات کو بستروں پہ نیند نہیں آتی ہوگی، اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہوں گے تو تڑپتے ہوں گے، اپنی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہوں گے تو تڑپتے ہوں۔ کیوں؟ یہ جو خوشی ہے، یہ جو سکینت ہے، یہ جو اطمینان ہے نا، یہ ہر کسی کو سکون میسر نہیں ہے، یہ انہی کو میسر ہے جو باندھ جائیں اس بات کو، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو سمجھ جائیں کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور اس پہ جم جائیں۔ لیکن اس پہ جمنے کے لیے پھر پورا کا پورا دین لینا پڑتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ تم عمروں پہ جاتے ہو، ہر سال حج کرتے ہو، تم جو ہے وہ ہاسپٹلز بنا دو، تم چاہے کوئی بھی کام کر دو، اگر تم دین پر عمل نہیں کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ ان تمہارے کاموں سے، تمہاری داڑھیوں سے، تمہارے ہاسپٹل سے، تمہارے کاموں سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں اس پر جو ہے نا I just cannot insist enough، میں اس پہ نا جتنا بھی بات کروں کم ہے۔ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دین کے معاملات کو دنیاوی معاملات کی طرح ڈیل نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کر۔ انسان دنیا کی زندگی تبھی اختیار کرتا ہے آخرت کو چھوڑ کر جب اسے دنیا عزیز ہو۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے نا، بنی اسرائیل کے بارے میں ایسے ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں ایسے ہے، بنی اسرائیل نے یہ کیا وہ کیا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں علماء بھی تھے، ان کے پاس کتاب بھی تھی، یعنی ان کے پاس شریعت بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزے بھی عطا کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا، لیکن پھر بھی وہ بزدل کیوں تھے؟ پھر بھی انہوں نے یہ دنیا اتنی پیاری کیوں ہو گئی تھی؟ اب آپ اسی کو کر لیں مسلمانوں پر۔ دنیا میں کتنی ایسی مسلمان کنٹریز ہیں جن کے پاس بے بہا پیسہ ہے، بے بہا جو ہے وہ معدنیات ہیں، ان کے پاس ہر قسم کی سہولت موجود ہے، لیکن پھر بھی بزدلی، یعنی کہ بزدلی سے مراد وہ لڑنے والی صرف بزدلی نہیں، بزدلی سے مراد کہ وہ پھر بھی دین پر عمل کرتے ہوئے جھجکتے کیوں ہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہی اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں اشترو، جنہوں نے، اشترو کہتے ہیں جنہوں نے بزنس کیا دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں، یعنی انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی خرید لی۔ اور دنیا کی زندگی خریدنے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ میری زندگی کا موٹو ہے کہ میرے پاس جو ہے نا 6 کمروں کا گھر ہو، 16 کمروں کا گھر ہو، میرے پاس 4 گاڑیاں ہوں، میرے پاس جو نا وہ 6 گھڑیاں ہوں، میرے پاس جو ہے نا وہ 5 موبائل ہوں، اور جو بھی وہ آ جاتا ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں اور کیا کیا آتا ہے۔
جب انسان کا موٹو یہ بن جائے گا تو اس نے خود ہی اپنے لیے دنیا اختیار کر لی نا، آخرت کو اس نے چھوڑ دیا. ورنہ آپ سوچیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دیتے کہ میرا گھر سونے کا بنا دو، تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ بنتا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ تمام مال غنیمت میرے پاس جمع ہوگا، اور کوئی مائی کا لال ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے جی یہ نہیں ہو سکتا، مال غنیمت آپ کے پاس نہیں جمع ہو سکتا. اللہ کے رسول چاہتے تو اپنے لیے احد کا پہاڑ اللہ تعالیٰ کو حکم دیتے تو وہ سونے کا ہو جاتا، نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اللہ کے رسول کیسے رہے اس دنیا میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اپنا ذاتی مکان نہیں تھا، مسجد کے ساتھ ہی تھا جو بھی تھا. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر نہیں بنایا، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہیں دی ساری عمر، کیونکہ کبھی اتنا پیسہ ہوا ہی نہیں. ساری عمر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرتے ہوئے اور لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے گزار دی. ان کے پیش نظر بھی کیا تھا؟ ان کے پیش نظر بھی وہی آخرت تھی جسے ہم بھولے بیٹھے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے نا کہ دنیا خرید لی ہے آخرت کے بدلے میں، یہ چیز انسان کو بزدل کرتی ہے. بھئی میرا اگر 12 15 18 ملین کا گھر ہے یا بزنس ہے یا جو بھی ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، تو میں تو یہی کہوں گا نا کہ میں پہلے اچھی طرح انجوائے تو کر لوں، مر بھی جاؤں گا جب مرنا ہوگا. ابھی تو میں نے یہ بھی نہیں کیا، ابھی تو میں نے یہ بھی نہیں کھایا، ابھی تو میں یہاں بھی نہیں گیا، ابھی تو میں نے یہ بھی نہیں دیکھا، ابھی تو میں نے یوں بھی نہیں کیا. اور یہ چیز مجھے کیا کرے گی؟ جب یہ چیز میری پرائرٹی بن جائے گی تو یہ چیز مجھے کیا کرے گی؟ اب یار ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کر ہی لیں گے نا، یہ تو کر لیں، ایک ہی زندگی ہے، پتہ نہیں کب مر جانا ہے، پتہ نہیں موقع ملے تو کرو پورا، اتنی محنت سے پیسے کمائے ان کا کیا کرنا. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، تو اب ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. دیکھیں آخرت میں تو جو ہوگا اس سے ہوگا نا. آپ اگر اس دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو دیکھیں نا، اور آپ کے ارد گرد مل جائیں گے، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہوئی ہے، اگر آپ اس دنیا بھی ایسے لوگوں کو دیکھیں نا تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے وہ بلائے ہوئے ہیں، پاگل ہو گئے، پریشان حال. ان کی خوشی بھی اسی چیز میں ادھوری ہوتی ہے کہ کہیں میری خوشی کے چکر میں یا میں جو وہ کر رہا ہوں یہ خوشی میری اس کی وجہ سے کم نہ ہو جائے. اولاد کے بارے میں پریشان حال، چیزوں کے بارے میں پریشان ہے، اپنی زندگی کے بارے میں پریشان ہے، اپنی صحت کے بارے میں پریشان ہے. کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں، دین کی مخالفت میں زندگی گزارے اور اس کے بعد کہ میرے تمام معاملات سیدھے رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں نہیں ہو سکتا. اور جب دنیا میں نہیں ہو سکتا تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب نہیں کم کیا جائے گا. ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. تو ہم آج کی اپنی بات یہیں تک ہی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے سنا پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.